بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یقین انسان کو حاصل ہو جائے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک مخصوص محنت اور اس محنت کا اللہ رب العزت کی طرف سے ملا ہوا وہ مخصوص طریقہ جس کو اختیار کرنے سے کلمہ کا یقین حاصل ہوتا ہے، اس محنت کے طریقے کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے شرطیں لگا رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کلمے کا یقین ہم اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہی اس محنت کو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہماری دوسری کوئی غرض نہ ہو، کیونکہ ہماری اس نیت اور اس کے حاصل کرنے کی بے قراری کو دیکھ کر ہی اللہ رب العزت ہمیں اس دولت کو دے کر نوازیں گے کہ ہمارے پاس اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت کا تحفہ ہمیشہ کے رہنے والی آخرت میں دیا جائے گا، اور اس دنیا میں جب تک ہمارا رہنا ہوگا عزت، راحت، چین اور سکون والی عمدہ اور پاکیزہ زندگی گزارنے کو ملے گی، یعنی حیاتاً طیبہ والی زندگی۔ ہم اپنے کاموں کو اللہ رب العزت کی ذات سے براہ راست پورا کرنے والے بنیں گے، مخلوق کی محتاجگی سے ہم بچ جائیں گے اور چیزیں ہمارے لیے ہمارا پروردگار مسخر کر دے گا، اور جتنے دن ہم اس دنیا میں رہیں گے اللہ رب العزت کی ملاقات اور ان کا دیدار کرنے کی حسرت اور شوق میں عزرائیل کا انتظار کرتے ہوئے اپنے کو پائیں گے۔ تو شرط یہی ہے کہ ہمیں اپنے اندر اس کلمے کا یقین پیدا کرنے کے لیے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی اس محنت کو کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اور اپنائے ہوئے طریقے پر ایک شرط اور اس محنت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ جو لگائی ہے کہ اس شرط کو پورا کیے بغیر کوئی بھی انسان قیامت تک کلمے کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، کہ دوسرے انسانوں کے اندر ہم اس کلمے کی حقیقت کو پیدا کرانے کے لیے سارے عالم کے اندر چل پھر کر انہیں بھی کلمے کی حقیقت کے حاصل کرنے والی محنت پر لگا کر ان کی نگرانی کریں کہ اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہونے والا ہر انسان اپنے ساتھ کلمے کی حقیقت کو بچا کر لے جا رہا ہو۔ اس طرح اس شرط کے مطابق اپنے اندر کلمے کا یقین پیدا کرنے کے لیے ہمیں ہر مسلمان کو اللہ کی ربوبیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی سمجھانی ہے، ان کی قدرت سمجھانی ہے، ان کی ربوبیت سمجھانی ہے۔ نصرت جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور انبیاء اکرام کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے، ان کو غیبی نظام، اللہ کی غیبی خزانے اور اللہ کے کرنے کے ضابطے خوب اچھی طرح سے سمجھانا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھانے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا امت کا غم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی بے قراری اور بے چینی کے ہر انسان ہر لائن کے شرک سے، یعنی شرک جلی اور شرک خفی سے نکل کر براہ راست اللہ رب العزت کی ذات سے جڑ رہا ہو اور ان کے غیبی خزانوں سے براہ راست اپنے مسئلوں کو حل کرانے والا بن رہا ہے، جیسے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے اپنے ہر مسائل میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی ذات سے اپنے کاموں کو بنواتے تھے، اسی طرح انہوں نے اللہ کی قدرت کو اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ اب انسانوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات سے، ان کے خزانوں سے جڑنے کی طلب پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوگی جب انسانوں کو وہی چیز سمجھائی جائے جس میں ان کا جان، مال، وقت اور صلاحیت لگ رہی ہو، اور آج انسانوں کا جان، مال، وقت اور صلاحیتیں دنیا پر لگ رہی ہے۔ اس لیے ہر انسان، جن میں ہم خود بھی شامل ہیں، دنیا کی اور دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں
شکلوں کے بارے میں ہی سننا چاہتا ہے اور دوسروں کو سنانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو دنیا ہی سمجھائی جائے، کیونکہ میرے دوستو جو انسان اس دنیا ہی کو نہ سمجھ سکے اسے آخرت سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ آخرت تو غیب میں ہے اور دنیا اور اس کی شکلیں یہ مشاہدے میں ہیں۔ اس بات کو تو آج قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ آج انسان اس دنیا ہی کو نہ سمجھ سکا جس دنیا سے یہ محبت کرتا ہے اور جس پر یہ اپنا جان، مال، وقت اور صلاحیتیں لگا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے آخرت کی ہمیشہ والی زندگی، چیزیں جن کا انسان سے سامنا ہونے والا ہے، ان سب کو سمجھنے کے لیے ہی اس دنیا کو بنا کر اسے شکلوں اور چیزوں سے سجایا ہے۔ اب اس انسان کو یہ دنیا بھی سمجھ میں آ جائے جہاں یہ اس وقت رہا ہے، اور وہ آخرت بھی سمجھ میں آ جائے جہاں اسے ہمیشہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔